اگر آپ مجھے سوال کریں کہ دین اسلام کا کوئی دوسرا نام کیا ہے تو میں اس کا جواب دوں گا، اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے۔ یہ تعلیم کا دین ہے، جس دین میں نازل ہونے والی پہلی وحی اقرا ہے، پڑھنے کی ترغیب دینے والی ہے۔ اس لیے ہمارا دین ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم جامعات قائم کریں، ہم دینی عصری علوم سے اپنے آپ کو مزین کریں، ہماری نسلیں شعور و آگہی سے مالا مال ہو جائیں۔ دنیا کے اوپر غالب ہونے کے لیے علم کے ذریعے سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور علم ہی جمال مومن ہے، علم ہی خوبصورتی ہے، اور علم ہی روشنی ہے جس کے دم سے ہم بزم عالم میں چراغاں کر سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی تحریک ایک علمی تحریک تھی۔ اس وقت دنیا کے اوپر علم کا جتنا بھی چراغاں اور جتنی بھی روشنی ہے، یہ آمنہ کے لال کا دیا ہوا نور ہے۔ تو اس لیے آج میلاد کے موقع پر امت کو یہ تجدید عہد کرنا ہوگا کہ ہم حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام زندگی کے فروغ کے لیے علمی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر دیں گے۔ ادارۃ المصطفیٰ نے شعوری طور پہ اپنے کام کو اور اپنی صلاحیتوں کو فروغ علم کے لیے وقف کیا۔ عصری اور دینی علوم، دل بھی روشن ہو، دماغ بھی روشن ہو، اور ہر طرح سے دونوں بازوں کے ساتھ پرندہ اڑتا ہے اور پھر پرواز کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ملک کے طول و عرض کے اندر اس کا اہتمام و انتظام کیا۔ آج کے اس میلاد النبی کے اجتماع کے موقع پہ میں آپ کو اس کی مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کو شوق ہو مرکز مصطفیٰ کی زیارت کرنے کا تو میرے دل کی جانب، اور جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں سے جو ہے وہ دائیں جانب دیکھیں گے تو آپ کو یہ چراغاں نظر آ رہا ہے، یہ روشنیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ ماحول جہاں سے ظاہری اجالے اور چراغاں اور نور پھوٹتا دکھائی دے رہا ہے، یہی وہ مرکز مصطفیٰ ہے جہاں سے علم کے اجالے بھی پھوٹتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور یہاں سے نکلتی ہوئی ضیائیں اور یہاں سے نکلتی ہوئی روشنیاں دل اور دماغ کی روشنی کا سامان بھی بنے گی۔ میں مبارکباد بھی دیتا ہوں آپ سب لوگوں کے لیے، اور اپنے ان کار پردازان کا، اپنے ان بزرگوں کا، اپنے ان ساتھیوں کا، ادارۃ المصطفیٰ کے دیرینہ ساتھیوں کا، جنہوں نے اپنی قد و کاوش سے، جس نے اپنی صلاحیتوں سے دامیں دھرمیں سخنے جس طرح بن پڑا اس کار خیر کے اندر شمولیت کی، اور آج اس قطع عرضی پر ہم مرکز مصطفیٰ کی صورت کے اندر اس عمارت کو دیکھ رہے ہیں، اور ہماری آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوگی جب یہاں سے نور و نکھت کے قافلے سیراب ہو کر کے نکلیں گے، اور وہ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے، جس طرح بادل جہاں سے گزرتے چلے جاتے ہیں، جل تھل کرتے چلے جاتے ہیں اور نور بکھیرتے چلے جاتے ہیں، تو یہاں سے پھوٹنے والی ضیائیں جب اطراف میں اجالے بانٹتی پھریں گی اور نور و نکھت اور اجالے پھیلتے جائیں گے، تو میرے ان دوستوں کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی، ان کے دل کتنے سرشار ہوں گے، اور ان کی روحیں کتنی طمانینت پائیں گی کہ یہ مرکز جس کی ابتدا میں اللہ نے ہم سے کام لیا، اور آج یہ منصہ شہود پہ آ کر کے یہ کہکشاں بن گیا ہے علم کی، یہ اجالوں کا نقیب بن گیا ہے، یہ روشنیوں کا ایک جہاں آباد ہو گیا ہے جس کے دم سے گلی گلی چراغاں ہو رہا ہے۔ تو اللہ ہمارے ان دوستوں کی نسلوں میں برکتیں عطا کرے، جنہوں نے اس مرکز کی تعمیر میں ایک پائی بھی خرچ کی ہے۔ آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ میری دعا ہے، میرے مالک انہیں اتنا عطا کر کے کبھی بھی کمی واقع نہ ہونے پائے، بلکہ میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو گلی سے گزرتے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے اس مرکز کو محبت کی نظر سے دیکھ بھی لیتے ہیں، میرے مالک انہیں بھی محروم نہ فرمانا، انہیں بھی اپنی خاص پناہیں اور کرم نوازیاں نصیب فرمانا۔ انشاءاللہ اس کے بقیہ کام جو ہونے کو ہیں جب تکمیل پذیر ہوں گے تو پھر باقاعدہ تعلیمی نظم کا یہاں سے آغاز کیا جائے گا، اور اس مرکز کے لیے آپ سب لوگوں کا دامیں دھرمیں سخنے تعاون بھی درکار ہے۔ اس کی کچھ پیمنٹ جو باقی ہے وہ آپ سب لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے کے اندر انشاءاللہ تکمیل پذیر ہوگی، اور آپ کی دعائیں صرف لبوں سے ہی نہیں، نہا خانہ قلوب سے انشاءاللہ منزل کو بہت آسان کر دے گی، اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے آفاق کے ایک ایک گوشے ایک ایک کونے تک پہنچ جائے۔